بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وزارت عظمیٰ کے انتخابات میں شہباز شریف نے 201 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب تو ہو گئے، مگر سنی اتحاد کونسل کے نامزد وزیر اعظم کے امیدوار عمر ایوب نے شہباز شریف کو وزیر اعظم ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے، مطلب وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مان رہے۔ تو بھائی اب معاملہ کس طرف جائے گا؟ جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی پارا مزید ہائی ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ عمومی طور پر الیکشن کے بعد اور جس وقت وزیر اعظم منتخب ہو جاتا ہے تو تمام خاموش بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ نظر آ رہا ہے اور سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جبکہ نون لیگ کے بھی قریبی لوگ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان یا محمود خان اچکزئی وہ بھی یہی الزام لگا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب بھائی یہاں پر اگر مولانا فضل الرحمان کی بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان کا موقف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے، نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے، جبکہ تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ پنجاب کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان دھاندلی کی بات کرتا ہے تو خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف جیتی ہے، تو پھر مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ آ کر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس کے پس پردہ کیا حقائق ہے؟ خیر یہ حقائق آپ کو کسی روز پھر بتائیں گے، ابھی چونکہ بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی تو جو ہمارا ٹاپک ہے اسی کے گرد رہتے ہیں، کہیں دور نہیں جاتے۔ تو بات کر رہے تھے کہ عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں اور پھر اپنی پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانیں گے۔ تو بھائی اب کیا ہوگا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں عمران خان کے قریب رہے ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر عمران خان کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور عمران خان ان کو واضح احکامات دے رہا ہے کہ بھائی ٹف ٹائم دیں، ٹھیک ہے مینڈیٹ چوری ہو گیا تو اب ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا، اور آلریڈی تحریک انصاف نے سیٹرڈے کو عمران خان کے احکامات کے تحت احتجاج کیا اور اس احتجاج کو انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج بھی دی ہے۔ لیکن معاملہ اب صرف یہیں احتجاج تک نہیں روکنے والا، بلکہ تحریک انصاف یہ بھی غور کر رہی ہے کہ لانگ مارچ شروع کیا جائے اور اسلام آباد میں وہ آ کر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں۔ اور چونکہ جو موسم آ رہا ہے، اب چونکہ موسم خاصا خوشگوار ہونے جا رہا ہے اور موسمی سختیاں کم ہو جائیں گی تو اسلام آباد کا ویسے بھی موسم نارمل ہو جائے گا تو آسانی سے دھرنا مینج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ابھی نئے الیکشن ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے تو خیبر پختونخوا میں اچھا خاصا کراؤڈ لے کر علی امین گنڈا پور اسلام آباد کی طرف آ سکتا ہے یا تحریک انصاف آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو ایک تو بینیفٹ ہے ہمدردی والا کہ عمران خان کے ساتھ جس طرح ہو رہا ہے یا جس طرح فیصلے سنائے گئے ہیں مختلف کیسز میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں تو اس کے بعد ان کو ہمدردی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ بینیفٹ عمران خان کو ملے گا وہ ہے آنے والی مہنگائی کا طوفان جو کہ نون لیگ اور خاص کر شہباز شریف کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ کرے گی، تو دھرنا کامیاب ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اب بھائی دوسری جانب شہباز شریف کی کیا صورتحال ہے؟ شہباز شریف بظاہر تو وزیر اعظم منتخب ہو چکا ہے اور انہوں نے جو اپنی تقریر کی ہے اس میں بلا شبہ معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تمام لوگوں کو مساق معیشت کے لیے اکٹھا چلنے کی دعوت دی ہے، مگر بھائی جب سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام بھی سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کیسے یہ سب اکٹھے چلیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ ابھی تک اپنا کوئی معاشی پلان ظاہر نہیں کر رہی۔ آج جو کچھ شہباز شریف نے اسمبلی میں کہا ہے اس میں سوائے سبسیڈیز کے اور کچھ نہیں ہے۔ زراعت پر سبسڈی دیں گے، فرٹیلائزر کی سبسڈی، ڈائریکٹ
फर्टिलाइजर कंपनियों के बजाय फार्मर को देंगे। तो आपको आगाह करते चलें कि ऑलरेडी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी मुख्तलिफ सूबाई गवर्नमेंट देती आ रही है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सब्सिडी ये महकमा ज़राअत पंजाब खुद ही खा जाता है। अभी मैं खुद एक फार्मर हूं, मुझे खुद सब्सिडी मिली है और मिलती रहती है, यानी कि मेरे नाम पर आती रहती, मेरे जेब में नहीं आई। एक दफा का वाकया कि एक दफा मेरी बहुत बड़ी अमाउंट सब्सिडी की आई और मुझे मालूम भी नहीं हुआ, मैसेज भी नहीं आया। मैंने एक दिन अपने आईडी कार्ड पर कुछ पैसे मंगवाए तो चेक किया तो मेरे जो है अकाउंट में पैसे आए हुए थे, मेरे आईडी कार्ड के अकाउंट में। तो मैंने राब्ता किया कि यार मेरे पैसे आए हुए हैं, मुझे दें, क्योंकि मैं अगर ट्राई कर रहा हूं तो वो कहते हैं डेट एक्सपायरी हो चुकी है। मैंने महकमा ज़राअत वालों से बात की, मुख्तलिफ बैंकिंग के लोगों से बात की, उनका यही जवाब था कि भाई आपके जो पैसे हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। हमने ऑलरेडी खाने पीने की चीजें, अदविया या दीगर चीजें तो सुनी थी कि वो एक्सपायर हो जाती हैं, ये पैसे या रुपए पहली बार एक्सपायर सुने हैं। और मैं आपको आगाह करता चलूं कि सब्सिडी दरअसल एक स्टीरॉयड है जिससे वक्ती तौर पर तो आराम मिल जाता है, लेकिन मुआशी हालात मजीद बिगड़ते हैं। मुआशी हालात तभी सेट हो सकते हैं कि आपके हाँ कुछ बरूनी सरमायाकार आए। और सरमायाकार कैसे आएगा? ऑलरेडी आपने यहां पर बहुत ज्यादा सख्तियां कर रखी हैं। अभी हाल ही में देखें, आपने ट्विटर बंद कर रखा है, मजीद सोशल मीडिया पर सख्तियां की जा रही हैं। तो कैसे आपके यहां सरमायादार आएगा? और जहां तक फिर मुल्क के अंदर अमन और अमान के मसाइल हैं, हालांकि कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारत खोलें, उनको वेस्ट एशिया तक जाने दें, यानी कि इंडिया को, और आप जो है बांग्लादेश, श्रीलंका आगे निकल जाए। मगर ऐसा कोई प्लान ना ही ज़ेरे गौर है और ना ही इस पर काम हो रहा है। हाँ, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज को अहमियत दी जा रही है वो जी फलां चीज फ्री दे दो, फलां चीज फ्री दे दो, इससे मैशत नहीं सेट होने वाली, जिससे मजीद महंगाई बढ़ेगी। और फिर आप जानते हैं कि हालात और वक्त इस कदर जालिम है कि आज अयूब खान का पोता उमर अयूब मादरे मिल्लत फातिमा जनाह की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि उसका मैंडेट भी चोरी हुआ था, उसको भी उसका हक नहीं दिया गया था। कौन कह रहा है? अयूब खान का पोता। मतलब अयूब खान गलत था, यही है ना, उसने नाम ठीक है दादे का नहीं लिया।